السلام علیکم فرینڈز، آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ورڈپریس انسٹالیشن کی ویڈیو شیئر کروں گا کہ کیسے آپ لوگ ورڈپریس کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ورڈپریس انسٹالیشن کے لیے سب سے پہلے دو سافٹ ویئرس کی ضرورت پڑے گی، ایک زیم اور دوسرا ورڈپریس سیٹ اپ۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے زیم انسٹال کرنا ہے۔ تو زیم انسٹال کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سی ڈرائیو میں جانا ہے اور وہاں آپ کو ایک فولڈر ملے گا جو زیم کے نام سے ہوگا، اس پر کلک کرنا ہے اور دین htdocs۔ یہاں آپ کو ایک فولڈر کریٹ کرنا ہے جس کو آپ نے اپنے فار ایگزامپل میں ویب سائٹ دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ورڈپریس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ورڈپریس ڈاؤن لوڈنگ کے بعد ورڈپریس کی ساری جو فائلز ہوتی ہے وہ آپ نے وہاں سے کاپی کر کے یہاں لانا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں میرے پاس ورڈپریس کی ایک فائل ہے۔ اس فائل کے اندر یہ سارا ڈیٹا جو پڑا ہوا ہے اس کو میں کاپی کروں گا اور وہاں htdocs کے فولڈر پر جا کر اس فولڈر میں پیسٹ کرنا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں ساری فائلیں یہاں پیسٹ ہو جائیں گی۔ تو دوستو، یہ دیکھیں جو ورڈپریس کا سارا سیٹ اپ تھا وہ یہاں پر پیسٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم اس پروجیکٹ پر ورڈپریس انسٹال کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے زیم کو آن کرنا ہے، اس اپاچی کو سٹارٹ کرنا ہے اور مائی اس کی ویل کو سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ ایک لوکل ہوسٹ سرور ہے اور یہ ڈیٹا بیس ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہاں آئیں گے۔ یہاں پر میں ایک ویب سائٹ کے نیم سے ڈیٹا بیس کریٹ کروں گا۔ ویب سائٹ یہاں کریٹ پر کلک کریں گے تو دیکھیں یہ ڈیٹا بیس میرے ساتھ کریٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم ورڈپریس انسٹال کریں گے اس فولڈر پر اور اس ڈیٹا بیس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو ورڈپریس انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب آپ نے اپنے پروجیکٹ کا نیم دینا ہے۔ ہم نے ویب سائٹ کی ایک فولڈر بنائی تھی تو یہاں ہم ویب سائٹ ہی لکھ لیں گے۔ میں نے اپنے پروجیکٹ کا نیم یہاں لکھ دیا۔ اب اس کے بعد WP ایڈمن لکھنا ہے۔ یہاں پر جب آپ اپنے ویب سائٹ کو ایکسس کریں گے تو آپ کو لوکل ہوسٹ یہاں لکھنا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں دوستوں کہ یہ جو لوکل ہوسٹ 8081 میں نے یہاں لکھا ہے تو میرے سسٹم میں میرے ساتھ 2-3 کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم انسٹال ہے اس زیم پر، اس لیے میں نے اس کی کنفیگریشن ایسی کی ہے کہ مجھے 8081 اس کے ساتھ لکھنا ہوگا۔ اس کے بغیر URL بیکار ہے۔ آپ نے صرف یہاں پر لوکل ہوسٹ لکھنا ہے اور اپنے پروجیکٹ کا نیم لکھنا ہے، لائک ویب سائٹ اینڈ دین WP ایڈمن۔ آپ کو ایسا URL لکھنا ہے اور مجھے 8081 بھی لکھنا ہے کیونکہ میں نے ایسی کنفیگریشن کی ہے اپنی زیم کی۔ تو یہاں پر کوئی بھی کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے۔ تو دوستو، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ورڈپریس کی سیٹنگ ہے وہ میرے سامنے آ گئی ہے۔ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو زیم میں ہم نے ویب سائٹ کریٹ کر دیا۔ اب یہاں پر ہم اس ڈیٹا بیس نیم والے ٹیکسٹ باکس میں ہم اپنے ورڈپریس اپنے ویب سائٹ کا نیم دیں گے۔ ویب سائٹ مطلب کہ ویب سائٹ نیم کا ڈیٹا بیس جو ہے ویب سائٹ، یہاں یوزر نیم میں ہم روٹ دیں گے اور یہاں پاسورڈ کو بلینک چھوڑیں گے اور یہاں سبمٹ پر کلک کرنا ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد رن دس انسٹالیشن پر کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے وہ نیم لکھنا ہے جو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آئے گا، مطلب کہ آپ کی ویب سائٹ کا نیم ٹائٹل جو ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک نیم ڈکلیئر کریں گے، فار ایگزامپل مائی ویب سائٹ، اور یہاں ہم اپنے ورڈپریس کی یوزر نیم لکھیں گے، فار ایگزامپل خان، اور یہاں پر آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے، فار ایگزامپل 1 2 3 4 5۔ یہاں اس بٹن پر بھی کلک کرنا ہے کیونکہ یہ پاسورڈ ویک ہے تو اس بٹن کے ساتھ یہ ویک نہیں آئے گا۔ اور یہاں پر ای میل دینا ہے، فار ایگزامپل admin@gmail.com، اور اس انسٹال ورڈپریس پر کلک کرنا ہے۔ تو فرینڈ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ورڈپریس انسٹالیشن سکسیسفلی ہو گئی ہے۔ اب ہم اپنے ورڈپریس میں لاگ ان کریں گے۔ اس جو یوزر نیم اور پاسورڈ ہم نے دیا، ہم اس لاگ ان کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ڈائریکٹلی ہمیں ورڈپریس کی لاگ ان پیج پر لائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے اب اپنے ورڈپریس کا یوزر نیم دینا ہے جو کہ میں نے دیا خان، اور اس کا پاسورڈ 1 2 3 4 تھا۔ لاگ ان کے بٹن پر میں نے کلک کر دیا۔ تو فرینڈز، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ورڈپریس سکسیسفلی انسٹال ہو گئی ہے۔ تو فرینڈز، مجھے امید ہے کہ یہ کمپلیٹ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔